عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے اور 1 حج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد۔ تو عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 2 آنسلی چادریں لیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے خاص احرام کا لباس ہے، عورتوں نے جو کپڑے پہنے ہیں ان کا وہی احرام ہوتا ہے، اسی میں انہوں نے ارادہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ غسل کریں، اس کے بعد احرام باندھ لیں، اور اس کے بعد اپنے گھر سے احرام باندھ لیں یا ایئرپورٹ پر جا کر وہاں پر آپ غسل کریں، احرام باندھیں، 2 رکعت پڑھیں۔ احرام باندھنے سے پہلے اگر آپ خوشبو لگا لیں، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں آپ کے جسم سے خوشبو آتی رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے اس کے بعد نہ تو اپنے ناخن آپ تراش سکتے ہیں، نہ کوئی سر کا بال وغیرہ اکھیڑ سکتے ہیں، نہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اور ازدواجی تعلقات وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ چلے گئے ہیں یہاں سے جہاد میں بیٹھے ہیں تو وہ میقات گزرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ میقات آئے گا تو آپ نے تلبیہ کہنا ہے۔ تو میقات جیسی آئے تو اللہم لبیک عمرتن، یا اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، یہ والا تلبیہ آپ کہیں گے۔ اگر آپ احرام باندھ لیا ہے، تلبیہ نہیں کہتے، میقات سے گزر جاتے ہیں، پھر آپ کو دم دینا پڑے گا۔ دم دینے کا یہ مطلب ہے بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے گزر چکے ہیں، جب آپ وہاں پہنچیں، اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچیں، تو اس کے بعد آپ نے اب عمرے کا مرحلہ کیسے شروع ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھیں تو اپنا جو بھی دعا کرے قبول ہوتی ہے، اس طرح کی روایت بیان کرتے ہیں، وہ سندن ثابت نہیں ہے۔ البتہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو میں بتاتا ہوں اس دوران آپ کیا دعا کریں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے۔ جہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے، اور جب آپ نے چکر لگانے ہیں تو بیت اللہ آپ کی بائیں جانب ہوگا، لیفٹ کندھا جو ہے اس طرف بیت اللہ ہوگا، اور جب آپ نے طواف کرنا ہے تو آپ کا دایاں کندھا ننگا ہوگا۔ اسے استباء کہا جاتا ہے۔ بائیں کندھے کے اوپر کپڑا ہوگا، دایاں کندھا ننگا ہوگا، اور پہلے 3 چکروں میں آپ نے تھوڑا سا جیسے اکڑ کر چلتے ہیں اس طرح چلنا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے چکر ہیں اس میں عام جیسے انسان چلتا ہے اس طرح چلنا ہے۔ اور اس دوران جب آپ یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو فاصلہ ہے، جب وہاں سے آپ گزرے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ پڑھیں۔ اور اگر حجر اسود کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں تو آپ اسے بوسہ دیں، اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جب آپ اس کے سامنے سے گزریں تو استلام کریں، اپنا ہاتھ اٹھائیں اور استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آگے آپ گزر جائیں۔ تو 7 چکر آپ نے اس طرح لگانے۔ اگر بالفرض آپ نے ابھی 3 چکر لگائے، آپ کو پیشاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے پیشاب کرنے کے لیے آپ چلے گئے، واپس آئیں گے تو چوتھے سے آگے شروع کریں گے، یہ نہیں ہے کہ نئے سرے سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تو اس کے بعد جب آپ نے 7 چکر لگا لیے، ٹھیک ہے، تو رکن یمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا۔ اکثر لوگ رکن یمانی کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، صرف آپ نے اسے ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کو بھی بعد میں بوسہ نہیں دینا۔ فرمایا کہ حجر اسود سیاہ پتھر، فرمایا کہ جب یہ جنت سے اترا تھا تو یہ اشد بیاض من اللبن، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ سودتہ خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے حجر اسود کو بھی سیاہ کر دیا ہے۔ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو پتھر ہے وہ جامد چیز ہے، گناہوں کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جامد چیز ہے وہ بھی سیاہ ہو چکی ہے، اور جو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا دل کتنا سیاہ ہو جاتا ہوگا۔ فرمایا کہ دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پوچھا کہ دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ فرمایا کہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو جب آپ نے 7 چکر لگا لیے، اس کے بعد آپ نے اپنا جو استباء کیا تھا کندھا پھر آپ نے ڈھانپ لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز، بعض لوگ نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں کندھا ننگا ہوتا ہے، جبکہ اگر کندھا آپ کا ننگا ہے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایسی بنیان پہنی ہوئی ہے جو شولڈر والی ہے، کندھوں والی ہے، تو اس میں بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ اچھا، جب 7 چکر آپ نے لگا لیے ہیں، پھر آپ نے مقام ابراہیم پر آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کیا کرو۔ جو 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔
اگر بالفرض آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، آپ کو جو صورتیں پھر زبانی یاد ہیں، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو آپ کو آسان لگے پھر آپ وہ پڑھ لیں۔ جب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں، اس کے بعد پھر آپ زمزم پئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے سر کے اوپر بھی زمزم کوئی ڈالنا چاہیں تو ڈالیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے چلا جانا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے۔ تو صفا مروہ کی آپ نے سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا سے شروع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفا سے آغاز کیا، ان الصفا والمروہ تھا، فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا صفا سے آغاز کریں گے۔ تو صفا سے جب آپ جائیں گے مروہ کی طرف 1 چکر ہو جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے شاید صفا سے گئے ہیں مروہ کی طرف واپس آئے ہیں تو 1 چکر ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے صفا سے شروع کیا ہے، جب اس کے اختتام تک آپ پہنچے آپ کے 1 چکر پورا ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، اگر آپ نے 3 چکر لگا لیے، آپ کو پیشاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر 4تھے چکر سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ پھر اسی طرح شروع کر دیں۔ تو جب آپ عمرہ وغیرہ کرنے جائیں تو کسی عالم سے پہلے آپ پوچھ لیں کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ وہاں ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا ہے، تو وہ 4 عمرے کر کے آیا ہے، تو وہ مجھ سے عربی سیکھتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں کتاب الحج پڑھا رہا تھا، تو میں نے کہا یار صفا مروہ کا چکر تو کافی لمبا ہوتا ہے اور آدمی تھک جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ اپنا جو لمبے چکر پہاڑیوں پر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 4 عمرے کیے ہیں تو چاروں دفعہ صفا مروہ کی سعی نہیں کی۔ تو میں نے اسے کہا اب 4 بکرے آپ کو ذبح کرنے پڑیں گے، آپ کو دم دینا پڑے گا، آپ دم دیں گے تو پھر آپ کا عمرہ پورا ہوگا، ادروائز آپ کا عمرے یہ 4 عمرے آپ کا 1 عمرہ بھی پورا نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو صفا مروہ پر انہوں نے گرین لائٹ لگائی ہے، وہاں مرد بھاگیں گے، یعنی ہلکی ہلکی چال سے مرد بھاگیں گے، لیکن عورتوں کے اوپر وہاں پر سعی کرنا بھاگنا نہیں ہے۔ عورتیں جیسی عام چال میں چل رہی ہیں اسی طرح وہ چلیں گے، البتہ جو مرد ہیں وہ بھاگیں گے۔ اچھا، جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنا سر منڈوانا ہے، ٹھیک ہے، اپنا سر منڈوا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے جو سر منڈواتے ہیں۔ 4تھی دفعہ فرمایا کہ جو کینچی سے کٹواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے۔ جو عورت ہے وہ اپنے بال پکڑے گی اور 1 پورے کے برابر وہ اپنے بالوں کو کاٹ لے، یعنی خود کاٹ لے یا اپنی بیٹی سے یا کسی سے، وہ اپنا وہاں پر وہ حبشی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں ان سے کٹوا لے۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی اپنا سر منڈوایا نہیں ہے، یہاں پاکستان سے کینچی لے جاتے ہیں اور وہاں جناب وہ لوگوں کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ نے تو ابھی تک احرام کھولا نہیں ہے، جب تک آپ احرام نہیں کھول لیتے، آپ اگر ایسا کام کرتے ہیں جو احرام کے منافی ہے تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اگر خود ابھی تک اس نے احرام کھولا نہیں ہے، اپنا سر منڈوایا نہیں ہے اور وہ جناب دوسروں کے کینچی سے بال یا اسرے سے بال موڑنا شروع ہو گیا ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو یہ عمرہ کا طریقہ، اس کے بعد عمرہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو پھر آپ میقات پر جائیں، جیرانہ جگہ پر جائیں، تو وہاں سے آپ احرام باندھ کر آئیں۔ بعض علماء نے اگرچہ اجازت دی ہے کہ مسجد عائشہ کے پاس سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ مخصوص ایسی عورتیں جو مخصوص ایام کے اندر ہوں اور وہ اپنا پھر بعد میں جب عمرہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے رخصت ہے کہ مسجد عائشہ کے پاس سے جائیں، وہ حدود حرم وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آئی تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، تو ان کے خاص ایام شروع ہو گئے تو وہ رو رہی تھی۔ فرمایا کہ عائشہ اسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ باقی سارے کام کرو، بیت اللہ کا آپ نے طواف نہیں کرنا، اور باقی جو حاجی امور کرتے ہیں، مینا میں جانا، عرفات میں جانا، باقی سارے امور آپ کریں۔ تو بعد میں جب حج پورا ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا عمرہ رہ گیا۔ تو آپ نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ آپ ایسے کریں، انہیں حدود حرم سے باہر لے جائیں، تنعیم جگہ پر، ابھی وہاں پر مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، تو آپ وہاں سے ان کا ارادہ کروا دیں عمرہ کرنے کا۔ تو حضرت عائشہ نے پھر وہاں سے ارادہ کیا اور آ کر پھر انہوں نے عمرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں نے جیسے حج اور عمرہ کیا تھا تو ام المومنین حضرت عائشہ کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہو گئے۔ تو یہ عمرہ کرنے کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ پھر جب حج کے ایام آئیں گے یا وقت ہوا تو حج کا مکمل طریقہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ ہمارے بزرگ اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اگر اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا ہو تو آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ حلق کروانا زیادہ بہتر ہے، حلق کروائیں، ٹھیک ہے، البتہ اگر کوئی کینچی سے اپنے بال کٹوا لیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ ہاں جی، یعنی لیکن یہ کہ بالوں کو برابر کٹوایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنا بالوں کو کسی جگہ سے بڑے ہیں کسی جگہ سے چھوٹے ہیں، یہ منع ہے۔ اسے کہتے ہیں عربی میں قضا کرنا،
ایک بچہ تھا تو اس نے قضا ایسے بال کٹوائے ہوئے تھے، تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے بندے قضا سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو بالوں کو برابر کٹوایا جائے. یہ نہیں ہے کہ بیبی کٹ کرواتے ہیں، وہ فوجی کٹ کرواتے ہیں جناب، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں درمیان سے چھوٹے ہیں، تو ایسے بال رکھنا جائز نہیں ہے، بالوں کو برابر کٹوانا چاہیے. چلیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. آپ لوگوں کا ذوق شوق ہے، ابھی آپ لوگوں نے پھر قیام بھی کرنا ہے.